بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں باب دوم ایمانیات و عبادات، سبق نمبر 2، اسلام میں عبادت کا تصور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اس شخص کے لیے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ جی بیٹا، اب آتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ بیٹا، اسلام نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے واضح اصول دیے ہیں۔ زندگی کو ایک خاص ترتیب میں لانے کے لیے اسلام نے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتیں مقرر کی ہیں۔ نماز روحانی سکون دینے کے ساتھ ساتھ اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جس سے انسان کے اخلاق و کردار کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ بیٹا، کیسے انسان کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے؟ جیسا کہ بیٹا آپ جانتے ہیں کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم کی پہچان ہوتی ہے۔ اور بیٹا، نماز ہی وہ عبادت ہے جو ایک مومن کی شخصیت کو بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ سے دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ انسان مالدار ہو اور صاحب نصاب ہو، اس لیے زکوٰۃ کو مالی عبادت کہا جاتا ہے اور یہ مومن کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور اسے بخل اور کنجوسی اور مالداری کے برے اثرات سے بچا کر اس کے دلوں میں غریبوں کی محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ روزے سے انسان کے دل میں خوف، تقوی اور پرہیزگاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے اور اپنے محتاج بھائیوں کی بھوک اور پیاس کو یاد دلا کر ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون پر آمادہ کرتا ہے۔ اس طرح انسان کے اندر خوف، تقوی اور پرہیزگاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حج کے ذریعے اخوت، بھائی چارہ اور مساوات کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے، کیونکہ بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ حج جو ہے وہ کیا ہے؟ حج ایک مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت ہے۔ بیٹا، حج کے موقع پر دنیا بھر سے مسلمان جو وہ ایک خاص مرکز پر جمع ہوتے ہیں تو بیٹا ان میں اخوت، بھائی چارہ اور مساوات کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ جی بیٹا، ایکسرسائز میں یہ کویسچن نمبر 2 دیکھیں، اسلامی عبادات کے نظام کو اپنانے سے کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ جی بیٹا دیکھیں، اس کویسچن کا آنسر یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ بیٹا کویسچن نمبر 2 جو ہم نے پڑھا، اسلامی عبادات کے نظام کو اپنانے سے کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں، اس میں سے بیٹا ایک سیلف میڈ کویسچن ہمارا بنتا ہے، نماز کے ذریعے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ جی بیٹا یہاں سے اس کا آنسر ہے، نماز روحانی سکون دینے کے ساتھ ساتھ اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، جس سے انسان کے اخلاق و کردار کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک بیٹا اس کا جواب ہے۔ اسلام میں ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے اور اسے بڑی عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ بیٹا حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے مجمع کے اندر یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر مجمع کے اندر یاد کرتا ہوں، اگر وہ بالشت پر میرے قریب ہوتا ہے، بالشت بیٹا کہتے ہیں 1 ہاتھ کے برابر، اگر وہ بالشت پر میرے قریب ہوتا ہے تو میں 1 بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر وہ 1 بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں دونوں بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ جی بیٹا نیکسٹ ہم کویسچن کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ اسلام میں ذکر الہی کی بڑی اہمیت ہے اور اسے بڑی عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر۔
ترجمہ اور ذکر اللہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ذکر الہی کا مقصد یہ ہے کہ جو کام انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، غافل کا مطلب بیٹا ہوتا ہے لاپرواہ، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیتے ہیں، لاپرواہ کر دیتے ہیں، ان سے بچا جائے، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اپنے دل اور زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے اور دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا جذبہ موجود ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا جذبہ موجود ہو۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب بیٹا ہوتا ہے پیروی، فرمانبرداری اور بندگی بیٹا آپ کہتے ہیں عبادت۔ تو جب انسان کے دل میں بیٹا یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر جاتی ہے، پھر چاہے وہ حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے پر ہو یا لین دین کے کاموں میں لگا ہو، یعنی کوئی کاروبار کر رہا ہو جہاں ہر طرف بے ایمانی اور فریب کے راستے کھلے ہوں، دنیاوی کامیابی اور مالی فائدہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے گا، یعنی جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو خوف پیدا ہو جائے گا تو وہ بے ایمانی کے راستے کی طرف نہیں چلے گا، وہ ہمیشہ صحیح راستے کا انتخاب کرے گا اور اسی پر عمل پیرا رہے گا۔ اس طرح انسان اصلی عبادت کا حق ادا کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد رہتا ہے، یعنی ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ اسلامی عبادات میں انسان کا تعلق براہ راست اس کے خالق سے جڑ جاتا ہے۔ خالق بیٹا کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، ہمارے خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس لیے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسلام کا تصور عبادت خالص توحید پر مبنی ہے، یعنی اسلام کا جو تصور عبادت ہے وہ خالص توحید بیٹا کیا ہے؟ توحید بیٹا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 61، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ اور صرف میری بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسلام کے تصور عبادت میں ذکر کو کیا مقام حاصل ہے؟ جی بیٹا یہ ہمارے کوسچن نمبر 3 کا آنسر ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 3 ہے۔ ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 3 میں سے ہمارا سیلف میڈ کوسچن بنتا ہے، ذکر الہی کے بارے میں کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے؟ جی بیٹا یہاں سے اس کا آنسر شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، سورہ یاسین آیت نمبر 61، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ ترجمہ اور صرف میری بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ بیٹا آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ زندگی کو ایک خاص ترتیب میں لانے کے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتیں مقرر ہیں۔ ان عبادات پر عمل پیرا ہو کر ہماری زندگی میں کون سی صفات جو پیدا ہوتی ہیں، پلس ہم نے ذکر الہی کے بارے میں بیٹا پڑھا، وہ کام بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے، وہ ان کاموں سے بچے اور زندگی کے ہر معاملے میں انسان اپنے دل اور زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رکھے اور اس کا رشتہ ہمیشہ اپنے خالق و مالک سے جڑا رہے۔ یہ بیٹا آج ہم نے ایکسرسائز سے کوسچن نمبر 2 اسلامی عبادات کے نظام کو اپنانے سے کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں، پلس کوسچن نمبر 3 ہم نے کیا اسلام کے تصور عبادت میں ذکر کو کیا مقام حاصل ہے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔